کیسے مانوں میرا ہے از مومنہ خورشید علی۔ ساون کا موسم عروج پر تھا۔ دن رات کی بارش نے گرمی کی شدت ہی کیا دلوں کی بیزاری بھی دور کر دی تھی۔ کبھی رات کو مینا برستا تو چھتوں اور صحنوں میں سونے والے بے چین ہو جاتے، اور جو دن میں می برستا تو ہر قسم کا نظام پلٹ ہو جاتا، خاص طور پر ملتان شہر میں، جہاں کی سڑکیں ناہموار اور سیوریج کا انتظام غیر مؤثر تھا۔ اس کے باوجود لوگ کتنے زندہ دل تھے، اس ساون کے مہینے کو دل کھول کر انجوائے کر رہے تھے۔ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے کھڑی اپنی پوائنٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے کتنے بلے معلوم ہو رہے تھے، بشرطیہ ان کے ساتھ بوندوں کی بچھاڑ نہ ہو۔ اس نے فائل سے اپنے بھیگتے کپڑوں کو جھاڑا اور بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دور دور تک کوئی سواری کا امکان نہ تھا، کسی سے لفٹ لینا وہ اپنی صحت توہین سمجھتی تھی۔ آج اس کا بھی کوئی بھائی ہوتا تو اسے یوں کوفت سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ اس کے دل میں گہری ٹھیس سی اٹھی۔ یک لحظت پسندیدہ موسم اسے بہت برا لگنے لگا کہ بل اس کے انتظار کی کوفت سے پریشان ہو کر وہ رونا شروع کر دیتی۔ زن سے موٹر سائیکل اس کے پیروں کے پاس آ رکی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ اس نے اذان کو گور کر دیکھا تو وہ ہمیشہ کی طرح بے فکری سے ہنس پڑا۔ بیٹھیے۔ مریم چپ چاپ اس کی بائک پر سوار ہو گئی۔ ہر جگہ ہر مقام پر کھڑے ہو کر سوچنا چھوڑ دیجیے۔ سوچنا اچھا ہوتا ہے، لیکن اتنا جتنی انسان کی عمر اور تجربہ ہو۔ سوچنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کو کم از کم سوچنا چاہیے۔ بصورت دیگر وہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتے ہیں۔ پریشانیاں اور فکرات اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھیجا ہے، خواتین کو صرف مردوں کی دل لگی کے لیے اتارا ہے۔ تمہیں امی نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ جہاں اس کی بائک اسٹارٹ ہوئی تھی زبان بھی چل پڑی تھی۔ مریم نے انسنی کرتے ہوئے پوچھا، آپ ہمیشہ ایسا کیوں سمجھتی ہیں کہ میں نیکی خاص طور پر آپ کے معاملے میں براہ راست نہیں کر سکتا؟ کیا مجھ پر ٹیکس لگ جائے گا؟ شکر ہے تم آگے، اگر تھوڑی دیر تک نہ آتے تو میں ساری کی ساری بھیگ جاتی۔ صرف کپڑے ہی تو بھیگتے، کون سا آپ خود بھیگ جاتی؟ دنیا میں کچھ ہے ایسا جو آپ پر اثر کرے؟ ہاں، میری ماں کا پیار۔ کاش میں آپ کی ماں ہوتا۔ بکو نہیں، یہ بتاؤ صبح تم مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہے تھے؟ مسلمان کا تو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کر رہا تھا، بھلا پوچھنے کی بات تھی۔ سدھر جاؤ اذان۔ سدھر جاؤں گا بشرط کیا آپ سدھاریں تو۔ اذان سوچ کر رہ گیا۔ گھر آ چکا تھا۔ مریم اتر گئی۔ آؤ، اندر نہیں آؤ گے؟ آؤں گا، لیکن ابھی جلدی ہے، تائی امی کو سلام کہنا۔ مریم چپ چاپ کھڑی رہی، جیسے پھر سوچ میں ڈوب گئی ہو۔ کیا بات ہے؟ اذان کو تشویش ہوئی۔ مریم کے چہرے پر ازلی وقار و سنجیدگی تھی۔ شکریہ، تم میرے اس کٹن وقت میں کام آئے۔ اذان نے سر پیٹ لیا۔ جی چاہتا تھا سر دیوار میں دے مارے۔ اس نے سوچا تھا جانے اتنی سنجیدگی سے کیا کہنے والی ہیں۔ مریم اس کی کیفیت پر ہنس پڑی۔ اذان اسے گھورتے ہوئے بائک موڑنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیدل بائک گھسیٹتا چلا آ رہا تھا۔ بال کپڑے سب کچھ بارش میں بھیگ کر چپک گئے تھے۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ بے مروت نے ایک گلاس پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ کسی اور لڑکی کو اتنے لفٹ کراتا تو وہ 10 نہریں اٹھاتی، ثواب نہ صحیح خوشی تو ملتی۔ سامنے نگاہ پڑی، دریشا بالکنی میں کھڑی ہنس رہی تھی۔ بندریا، وہ جال نہیں تو گیا؟ ہر وقت دانت دکھاتی رہتی ہے۔ اس نے بائک پورچ میں کھڑی کی اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو جی جل کر راکھ ہو گیا۔ محترمہ بھی بالکنی میں ٹنگی ہوئی تھی اور اب سر پر آ پہنچی ہیں۔ کیا پکایا ہے؟ وہ نروٹھے پن سے بولا۔ قیمہ بری مرچیں، لیکن پہلے جا کر دریشا کو دہی لا دو۔ سائرہ نے بیٹے سے کہا تو بڑے رسان سے تھا، لیکن بیٹا ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کیوں؟ کیا میں اس کا کاما لگتا ہوں جو ہر وقت میرے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے؟ دہی لا دو، پودینہ لا دو، ببلو کے بال کٹوا دو۔ ذرا بائی سرہی پاؤڈر والے کو روکنا، مجھے پراندہ خرید رہا ہے۔ ذرا ایک بوتل تو لا دو، 2 مہمان آئے ہیں۔ کنجوس، ایک بوتل میں پانی ڈال کر 2 مہمانوں کو پلاتے ہیں۔ اگر پلاتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تائی امی دیکھ لیں، سے ضرورت سے زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا۔
اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگا ہے، ترم ہاں کا پوتا ہو جیسے۔ میرے دادا پہ مت جانا۔ کیوں نہ جاؤں؟ اگر تمہارے دادا ہیں تو میرے بھی دادا ہیں، میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو تمہاری رگوں میں۔ اذان اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ دن بدن تم کتنی موٹی ہوتی جا رہے ہو، کبھی اس بارے میں سوچا ہے تم نے؟ اس نے دریشا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو وہ جذب سی ہو گئی۔ اگر موٹی ہوں تو اپنے لیے، تمہارے گلے تو نہیں پڑ رہی۔ اللہ اکبر، میں نے گلے میں ڈال کر کیا ڈول پیٹ رہے ہیں؟ میں نے تو اپنے جمانے کے باہر لکھوا رکھا ہے، صحت بڑی نعمت ہے، خبردار موٹے افراد کی صحبت سے دور رہیے۔ اوہ، بڑا خوبصورت جسم ہے نا تمہارا، شرٹ اتارتے تو یوں لگتا ہے گوشت میں رگوں کی جگہ سانپ بچھو رینگ رہے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک خوبصورت مرد کو دیکھتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی صبح صبح ہمارے لان میں آ کر کرتب دکھاتے ہوئے؟ وہ لان ہمارا بھی ہے، جتنا حصہ تمہارا بنتا ہے اس میں دیوار کھڑی کروا لو۔ دریشا اذان، کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس تھا یہ میں نہیں، یہ کر رہا ہے۔ اذان، میں کہتی ہوں زبان بند کرو اپنی، حسد چلتی ہے مجھ سے، جلے گی میری جوتی۔ تبھی تو صبح صبح جوتیاں گھسیٹتی ہے۔ بلڈوزر کو کبھی سیڑھیاں چڑھتے اترتے تو دیکھا ہے امی آپ نے؟ بائی دا وے، کتنا وزن کم ہوا؟ تاہی امی۔ دریشا بری طرح روحانسی ہو گئی اور پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ تمہیں اس کے وزن کی اتنی فکر کیوں ہے؟ تمہیں اٹھانا ہے کیا وزن؟ امی نے اذان کے کان کھینچے۔ لا حول ولا کہی امی، میں باڈی بلڈر ہوں، ویٹ لفٹر نہیں، یہ وزن تو کریں نہیں اٹھائے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ جٹ ماں کے پہلو سے کھسک لیا۔ سارا بیگم ماتھا پیٹتی رہ گئی۔ اس نے رو رو کر آنکھوں میں کیا ناک بھی سجا لی۔ اسی رفتار سے وہ پکوڑے اتار رہی تھی اور اسی رفتار سے آنسو بہا رہی تھی۔ میری بھی کیا زندگی ہے، صبح سے لے کر رات تک کام ہی ختم نہیں ہوتے، رات بھی سکون سے نہیں کرتی۔ کسی کو باتھ روم جانا ہے تو آپ ہی کو اٹھایا جائے، کسی کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ ہی کے بستر میں گھس جائے، کسی کو آدھی رات کو بھوک لگ جاتی ہے، پھر صبح سویرے اٹھنا، امی کی دعا، بچوں کو اسکول بھیجنا، پھر سارے گھر کا کام، بہن بھائیوں کو اسکول سے گھر آنے تک جلدی جلدی کھانا تیار کرنا، شام کو سب کو ہوم ورک کروانا، سب کی چیزیں چیک کرنا۔ امی تو پیدا کر کے بے فکر ہو گئی ہیں، جیسے کرکٹ کی ٹیم اگر اکٹھی کرنے ہی فرائض منصبی میں شامل تھا۔ اور ابو، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا کون سا بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ بس بچوں کی ضروریات جن کی پوری ہوتی رہیں وہی کافی ہے۔ مہینے کے شروع میں لگا بند خرچ امی کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ امی جو ازل سے کنجوس طبیعت کی مالک ہیں، سوائے بچے پیدا کرنے کے انہوں نے کبھی فراخ دلی کا ثبوت نہیں دیا۔ اب بھی ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات زور نہ دیتے تو اب یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ان کے خیال سے بچے انہیں بھشوانے کا ذریعہ ہیں۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فوج میں سب سے پہلے کیوں بھیج دیا تھا۔ باقی ساتھ ہر سال نئے ماڈل کی طرح بدل بدل کر آتے رہے، بس میری طبیعت کی انکساری اور جذبہ خدمت کی بدولت اس گھر کا نظام چل رہا ہے، وگرنہ گھر کا نقشہ ایتھوپیا کے قحط زدان سے کم دکھائی نہ دے۔ 3 وقت کھانے پر جو ماتم ہوتا ہے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ شاید قائد اعظم نے یہ قول میرے لیے کہا تھا، کام کام اور صرف کام، لیکن اتنے کام کے باوجود وزن کم نہیں ہوتا۔ کوئی اور لڑکی میری جگہ ہوتی تو سوکھ کر کانٹا بن چکی ہوتی، ایک میں ہی منحوس نہیں گٹتی۔ میرا خیال ہے با آواز بلند بہت سوچا جا چکا ہے، اس سے قبل یہ دہی لسی بن جائے، برتن میں ڈال لیجیے۔ اذان مسکینوں کی سی صورت بنائے سامنے کھڑا تھا، اس کا جی جل کر راکھ ہو گیا۔ اس سے قبل وہ اپنا جلال اس پر اتارتی، وہ بڑے سکون سے بولا، تم یہ مت سمجھنا میں دہی دینے آیا ہوں، تمہارے پکوڑوں کی خوشبو مجھے باہر تک آ رہی تھی، میں نے سوچا نیکی کرنی چاہیے، اگر تم یہ سارے پکوڑے کھا گئی تو مزید موٹی ہو جاؤ گی، سو میں مدد کرنے آیا ہوں۔ دریشا کے تو آگ لگ گئی۔ جیسے ہی اذان نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر کفیر اس کی پیٹھ پر دھر دیا۔ گرم گرم کفیر پیٹھ پر کیا لگا جو اذان کی آہ بکا شروع ہوئی، لالمان و حفیظ سارا ہی گھر اکٹھا ہو گیا۔ فاطمہ بیگم صورتحال سے واقف ہوتے ہی بیٹی پہ برس پڑی۔ گھر کے سب بچے اذان کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے۔ چچی جان، مہمانوں کے ساتھ آپ کے گھر میں یہ سلوک کیا جاتا ہے؟
اذان موقع سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ارے میرے بچے، تو مہمان کیوں ہونے لگا؟ پاگل ہو گئی یہ تو۔ دراصل اذان بھائی، اس لیے ان کے ہاتھ کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ تم چپ کرو سیفی۔ دریشا، اذان کے لیے دودھ بنا کر لاؤ۔ نہیں، میں تو پکوڑے کھانے آیا تھا، لیکن افسوس زخم کھانا پڑا۔ سیفی نے لقمہ دیا۔ تم سب انتہائی نکمے اور سست ہو۔ ادھر آؤ میرے بیٹے۔ فاطمہ بھتیجے کو اپنی ہمراہی میں برآمدے میں لے آئی، اس کے زخم پر برنار لگایا اور پھر اس کے آگے سارے ہی پکوڑے رکھ دیے۔ اب بچوں کا جمع غفیر تھا اور اذان تھا۔ دوسرے ہی لمحے سب پچھلی بات کو بھول کر موسم اور پکوڑوں سے انجوائے کر رہے تھے۔ دریشا اس صورتحال پر جلتی کٹتی اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا پسندیدہ ناول پڑھنے لگی کہ یہی اس کی کوفت کو دور کرنے کا ذریعہ تھا۔ آہا، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، لگتا ہے مچھلی فرائی کی جا رہی ہے۔ ولید حسن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، نینا کو گود میں اٹھا لیا۔ اتنے گندے کپڑے کر رکھے ہیں اور پاؤں دیکھو کیسے کچن میں لت پت ہو رہے ہیں۔ اب کی مما یقیناً کچن میں مصروف ہوں گی۔ وہ بولتے ہوئے کچن میں آ گئے، جہاں نائلہ پسینے میں شرابور تھی۔ کیا اولیا بنا رکھا ہے؟ کم از کم ایگزاسٹ ہی آن کر لیتے ہیں۔ ایگزاسٹ بھی آن ہے اور کھڑکی بھی کھلی ہے، لیکن چوہے کی گرمی تو اے سی کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ جلدی سے چینج کر لیجیے، آپ کی پسندیدہ ڈش تیار ہے، نائلہ نے کہا۔ ولید نے اپنے حلیے پر نگاہ ڈالی اور پھر خود کلامی کی اس انداز میں بولے، بارش نے اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ گاڑی میں ہی بیٹھ جاؤں، تابڑ توڑ حملہ کر دیا، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا کپڑوں کا۔ نائلہ ہنسنے لگی۔ چلیے، کسی نے تو آپ کو گندا کیا۔ ولید بھی ہنس پڑے۔ فریش ہو کر نکلے تو کھانا تیار تھا۔ بچے بھوک سے بے چین ہو رہے تھے۔ میرے حال ہے اس حبس زدہ ماحول میں بیٹھ کر کھانا اس ماحول کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، چھت پر چلتے ہیں یا پھر لون میں آ جائیے۔ نہیں بھائی، بوندا باندی ابھی جاری ہے، کپڑے پھر گندے ہوں گے۔ ولید حسن نے انکار کر دیا۔ نائلہ منہ بسور کرے گی۔ چلو ایسا کرتے ہیں، برآمدے میں ٹھیک رہے گا۔ ولید نے درمیانی تجویز نکالی۔ آپ کو بالکل موسم انجوائے کرنا نہیں آتا۔ نائلہ جلدی کھانا کھاتے ہوئے بولی۔ آپ کو دیکھ لیتے ہیں، سارے موسم انجوائے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے تو سارے موسم بس مجھ سے ہی شروع ہوتے ہیں اور مجھ پر ختم۔ بھلا میں کون سا موسم ہوں؟ نائلہ نے اترا کر پوچھا، گویا دانستہ میں اپنی تعریف کرانا چاہتی ہوں۔ ویسے تو موسم بہار ہو، لیکن جب پیار برسانے پہ آتی ہو تو موسم برسات بن جاتی ہو۔ مگر مجھے برسات کا موسم زیادہ اچھا نہیں لگتا، ہر چیز گندی کر دیتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو، صبح لون کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اب جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، سارے پھول ٹوٹ کر ادھر ادھر گر گئے ہیں۔ مجھ سے پوچھئے تو لون اب زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، ایک دم دھل کر نکھر گیا ہے۔ پرانے ہزار رسیدہ پتے اور پھول جھڑ کر گر گئے ہیں، نئے پتے اور کونپلیں ہوا کے ساتھ جھوم رہے ہیں، زندہ دل لوگوں کی طرح شاد باد، یعنی آپ کی طرح۔ ولید حسن نے لقمہ دیا۔ نائلہ ہنسنے لگی۔ بچے مچھلی سے الجھ رہے تھے۔ ارے بھائی، بچوں کے گلے میں کانٹے پھنس جائیں گے، کچھ ادھر بھی توجہ دو۔ یہ بڑی مصیبت ہے، پہلے صاحب کو صاف کر کے دو، پھر بچوں کو۔ نائلہ اپنا لقمہ چھوڑ کر بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بچوں کو آپ کی توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ کل میں ان کی کاپیاں چیک کر رہا تھا، 2 روز تک مسلسل ہوم ورک نہیں ہوا۔ ہاں، بارش کی وجہ سے ان کے ٹویٹر نہیں آئے۔ تو آپ کو توجہ دینی چاہیے نا۔ ولید، سارا گھر کے کام کاج میں کہاں اتنی فرصت ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی سر کھپایا جائے؟ گھر کے کام تو ساری عورتیں کرتی ہیں، یہ کون سی انوکھی بات ہے؟ نینا کے ناخن دیکھیں کتنے بڑے ہوئے ہیں۔ نیلہ نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، واقعی ناخن بڑے ہوئے تھے۔ شرمندہ ہوئی۔ سوری، دراصل مجھے خیال نہیں رہا، میں کھانے کے بعد کاٹ دوں گی۔ آپ کو اکثر چیزوں کا خیال نہیں رہتا۔ ٹیپو سے پوچھئے اس کے بازو پر چوٹ کیسے لگی؟ فٹ بال کھیلتے ہوئے، مگر اس نے مجھے بتایا ایک کلاس میں ڈائس پہ چڑھتے ہوئے گرا تھا۔ ولید نے چراہ کی۔ اچھا، نائلہ نے لاپرواہی سے کہا۔ شرارتی بھی تو بہت زیادہ ہے، بالکل نہیں سنتا میری۔ ایک تعلیم یافتہ ماں کے منہ سے ایسی تعویل اچھی نہیں لگتی۔ آپ بچوں پر توجہ دیا کریں۔ اسے جھوٹ بھی بولنا آ گیا۔ آپ کو فٹ بال کا کہا اور مجھے ڈائس کا، ہو سکتا ہے کوئی تیسری وجہ ہو۔ کم آن ولید، آپ تو بال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے ایسی آنکھ مچولی کرتے رہتے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ میرا بیٹا کسی کا قتل تو نہیں کر کے آیا۔ نائلہ، یہ بچوں کی تربیت کا دور ہے، ان کی عادتیں ابھی سے پختہ ہوں گی، تمہاری غفلت میری نسل کو برباد کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ نائلہ حق دک رہ گئی۔ سوری ولید، کھانا تو کھا لیجیے،
بس میں نے کھا لیا، آپ بچوں کو کھلا کر چائے بنا دیجیے گا۔ نائلہ کا دل بوجھ گیا، اس نے کتنی محنت کی تھی۔ وہ بے دلی سے کھانا کھانے لگی، پھر جلدی اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ چائے بنا کر بیڈ روم میں آئی تو ولید کو کتاب پڑھ رہے تھے۔ نائلہ نے ایک کپ ولید کے سامنے رکھ دیا اور ایک کپ خود اٹھا لیا۔ تھینک یو۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر ذرا بھی پچھلی بات کا عکس نہیں تھا، جبکہ نائلہ مکمل طور پر پچھلی بات کے زیر اثر نظر آ رہی تھی۔ بچے سو گئے؟ نہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح مچھلی بہت مزیدار بنی تھی۔ جب بھی آپ نے اتنا کھایا کہ میرا بھی پیٹ بھر گیا۔ نہ جانے کیا بات ہے، میں جلدی تلخ ہو جاتا ہوں۔ شکر ہے آپ کو اپنی خوبی کا اندازہ ہے۔ نائلہ کا لہجہ تلخ تھا۔ ولید اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم جانتی ہو مجھ سے بے ترتیبی بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ میں جس جگہ صبح ٹاول تانگ کر جاؤں، اگر مجھے شام کو وہاں نہ ملے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ذرا سی چیز کے لیے بیوی کو پکارتے ہیں، اب یہ لا دو، اب وہ لا دیں، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ مجھے سخت کوفت ہوتی ہے ایسے جملوں سے۔ میں اپنی ذات پہ انحصار کرنے والا شخص ہوں۔ تم جانتی ہو اگر میری ہر چیز مجھے میرے مقام پر مل جائے تو میں تمہیں تنگ بھی نہ کروں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ نائلہ نے فوراً بات کاٹ کر کہا، اب آپ کی زندگی میں بچے بھی شامل ہیں، اور بچے فی الحال توازن اور غیر توازن سے ناواقف ہیں۔ میں اپنی ذات سے ہر چیز ترتیب سے اس کی جگہ پر رکھ سکتی ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ بچے بے ترتیبی نہ کریں۔ مجھے تمہاری اس بات سے اعتراف ہے۔ بچے سیکھنے کی عمر میں ہیں۔ جو کچھ ہم سکھائیں گے بچے وہی تو سیکھیں گے، اور پھر کہا جاتا ہے بچے ماں باپ کی عادتیں لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بچے میری عادتیں بالکل نہیں لے رہے اور تمہارے ہی عادتیں اپنا رہے ہیں؟ نائلہ جذبزز ہو کر آئی۔ میں یہ نہیں کہتا تمہاری طبیعت میں سہل پسندی ہے، ہاں لاپرواہی کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہی لے لو۔ آج تک تم نے کبھی کسی بوتل کا ڈھکن صحیح طرح بند نہیں کیا۔ اکثر تم کپڑے نکال کر وارڈروب کھلا چھوڑ دیتی ہو، کوئی دراز، کوئی اٹیچی تم صحیح بند نہیں کرتی۔ ولید، یہ سب جلدی میں ہوتا ہے۔ ادھر بچوں نے اسکول جانے کی جلدی ہوتی ہے، ادھر آپ کو آفس جانے کی، اور پھر میں سب کچھ بعد میں کور کر لیتی ہوں۔ یہی بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اگر تم وقت پر یہی سب کچھ کر لو تو اس طرح بچوں پر اچھا اثر پڑے گا اور انہیں بھی ہر چیز سنبھال کر رکھنے کی عادت پڑے گی۔ نائلہ لاجواب ہو گئی تھی یا زچ ہو گئی تھی، بہرحال وہ خاموش ہو گئی تھی اور ذرا توقف سے بولی، ولید، آپ کو معلوم ہے میں تعلیم سے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ والدین نے شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ میں نے ہر قسم کی غارداری میں دلچسپی شادی کے بعد لی ہے، وہ بھی شاید آپ کی وجہ سے۔ شاید آپ کی آئیڈیل بیوی وہی ہو سکتی تھی جو گھریلو امور میں تاک چاک بند ہو۔ میں اول دن سے ان کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھ سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ شاید یہ سب کچھ میرے لیے کچھ آسان ہو جاتا اگر میں کچھ عرصے اپنی ماں کی زیر نگرانی رہتی۔ آپ جانتے ہیں میرے والد فوج میں تھے۔ ڈسپلن فوج کا سب سے پہلا اصول ہے۔ ہمارے گھر میں بہت لگی بندی زندگی تھی، بلکہ ہمارے گھر میں صرف ٹھاٹ تھی اور رسول تھے، اس کے ساتھ کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں، مجھے ڈیڈی کے اصولوں سے بغاوت کرنے میں لطف آتا تھا۔ میں نے کبھی ان کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، ماں سوائے نماز کی عادت کی۔ شاید گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور گھر بھر کی رونق، اس لیے میری غلطیوں کو سب نظر انداز کر دیتے تھے۔ لیکن یہاں آ کر احساس ہوا یہی لاپرواہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ہر ممکن اپنی کمزوریوں پر کالا پانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن انسان ہی ہوں، کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ ولید نائلہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ تھوڑا سا مسکرا دی۔ مجھے تمہاری یہی عادت اچھی لگتی ہے کہ تمہیں اپنی شخصیت کا پورا ادراک ہے اور تم اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتی ہو، لیکن مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ تم بچوں کے سامنے بار بار سوری کا لفظ استعمال کرو۔ بچوں کے سامنے میں کبھی تمہیں آپ کے بغیر مخاطب نہیں کرتا، پھر میں یہ بات کیسے گوارا کروں کہ میری عزیز و جان بیوی مجھ سے حیثیت میں بار بار کم ہوتی رہے۔ انہوں نے سان سے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ I'm sorry، میرا رویہ تمہیں ڈسہارٹ کر دیتا ہے۔ نائلہ شکوہ بری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہماری زندگی میں سوری کے سوا کوئی دوسری چیز ہے؟ ہاں، ولید جٹ بولے۔ اس سے پیشتر وہ کسی گستاخی کا ارتکاب کرتے ڈور بیل بجی، دونوں ہی متوجہ ہو گئے۔ اس وقت کون آ گیا؟ ارے کی بھروسیا نہ ہو تو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے۔ نائلہ کو ہنسی آ گئی۔ دوسرے ہی پل اذان ولید کے ہمراہ آ رہا تھا۔ السلام علیکم چچی جی۔ نائلہ نے گھور کے دیکھا۔ تم باز نہیں آؤ گے اس لفظ سے؟ لیجیے چاچو، اب ذرا آپ پر ہی تصفیہ کیجیے۔
चाची को चाची ना कहूँ तो गाची कहूँ। भाई हमारी इतनी स्मार्ट और कम उम्र बीवी पे ये लफ्ज़ वाकई सूट नहीं करता। तो फिर आंटी ठीक रहेगा? वलीद ने इनकार किया। ठीक है तो फिर सहेली सबसे ज़्यादा मुनासिब है। सहेली, ये अम्मी ने आपके लिए हलवा भेजा है। वलीद और नायला दोनों ही हंस पड़े। बेवकूफ़, नायला कहते हुए किचन में चली गई। भाई अजान, अगर तुमने नायला को सहेली बनाया तो मैं तुम पे सख्त निगाह रखूँगा। वलीद ने हंस कर वार्निंग दी। फॉर गॉड सेक। अजान खुद भी हंस पड़ा। चाचू का इतना सा दिल है, जब इतनी खूबसूरत बीवी मिलेगी तो तुम्हारा भी दिल इतना सा हो जाएगा। वलीद ने हंसते हुए राजदारी से कहा। अजान दिल खोलकर महफूज हुआ। इतने में नाला उसकी तवाज़ुन को सामान ले। वाओ फंटास्टिक फ्राई फिश, और बेतकल्फी से खाने लगा। ज़रा आस्ता, कहीं कांटा ना फंस जाए। कांटा तो चुभ चुका, मगर निकाले कौन? क्या मतलब? नायला हैरान हुई। उस कांटे का नाम क्या है? वलीद फ़ौरन समझ गया। ताया जान की नंबर 1 पुतनी मरियम जवाद हसन, उसने धड़ल्ले से बताया। नॉनसेंस, वो तुमसे 4 बरस बड़ी है। ख्वाब और मोहब्बत हैसियत नहीं देखते। नायला ने फ़ौरन अजान की हमायत की। कितना अनबैलेंस लगेगा सब कुछ, वलीद ने बाजारी से कहा। नायला खामोश हो गई। बैलेंस तो आपकी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। भाई अजान, मैं तो यही मशवरा दूंगा। लड़का बड़ा और लड़की छोटी है चिरकती। अब हमारी जोड़ी ही को देख लो। वो ताफर से गोया हुए। अजान हंस पड़ा। आपसे मशवरा कौन मांग रहा है? बात तो मशवरे की हद से बाहर जा चुकी है। मोहब्बत मशवरा करके नहीं होती, गुजरात से बोला। नायला हंसते हुए वहाँ से खिसक ली। वो जानती थी अजान भी उन्हीं का खून है। कैसे मुमकिन है कि बात ना मनवा सकें?